بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے جنگ بدر جو کہ 2 ہجری میں ہوئی تھی اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اب آپ کے سامنے جنگ احد جو کہ 3 ہجری میں ہوئی اور اس کی کیفیت ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، قوم قریش نے دارالندوہ میں میٹنگ کر کے 20,000 مثقال لشکر کی تیاری کے لیے جمع کیے اور مکہ مکرمہ سے 4 شخصوں کو اطراف میں گشت کرنے پر مقرر کیا تاکہ وہ لوگوں کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارے اور کافی تعداد میں لشکر جمع ہو۔ نمبر 2، مکہ معظمہ سے لشکر کفار ابو سفیان کی سرداری میں روانہ ہوا۔ لشکر میں 3,000 آدمی تھے جن میں 700 سے زیادہ زرہ پوش تھے، 200 گھوڑے اور 3,000 اونٹ تھے۔ لشکر میں تیر اندازی میں مہارت رکھنے والے لوگ کثرت سے تھے۔ نمبر 3، کافی تعداد میں تلواریں، نیزے، خنجر، برچیاں، تیر، کمان وغیرہ آلات حرب تھے۔ نمبر 4، گانے بجانے والی عورتیں اور آلات طرب اور کھانے پینے اور دیگر آسائش کے سامان سے لشکر کو آراستہ کر کے مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کرنے کے فاسد ارادے سے مکہ سے لشکر کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ نمبر 5، ابو سفیان نے مدینہ منورہ سے 5 میل کے فاصلے پر مقام ذوالحلیفہ پر لشکر کو ٹھہرایا اور وہاں 3 دن قیام کیا۔ نمبر 6، لشکر کفار کے قیام کے دوران مشرکوں نے اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو مسلمانوں کے کھیتوں میں چھوڑ دیا، چنانچہ اونٹ اور گھوڑوں نے کھیتوں کو روند کر پامال کر دیا اور تمام سبزہ کھا گئے، اور حالت یہ ہوئی کہ اطراف مدینہ کے تمام کھیتوں میں سے کسی بھی کھیت میں سبزہ باقی نہ رہا۔ نمبر 7، لشکر کفار حملہ کر کے اہل مدینہ کو تاخت و تاراج کرنے آ پہنچے۔ اس کے پہلے ہی دن ان کو روکنے اور ان کا مقابلہ کر کے ان کے شر و ضرر سے اہل مدینہ کو محفوظ و مامون رکھنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 مجاہدین کو لے کر ان سے بمقام احد مقابل ہوئے۔ لشکر اسلام میں ایک بھی گھوڑا نہ تھا، صرف ایک مجاہد زرہ پوش تھے، یعنی چند حضرات کے پاس تیر اور کمان تھے، کچھ لوگوں کے پاس تلواریں اور نیزے تھے، یعنی لشکر کفار کے مقابل اسلامی لشکر کی تعداد اور ساز و سامان کے اعتبار سے بہت ہی قلیل اور بے سر و سامان تھا۔ نمبر 8، اسلامی لشکر سے 70 حضرات شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت سعد بن ربیع، حضرت نعمان بن مالک وغیرہ شامل تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ نمبر 9، کفار کے لشکر سے 30 آدمی جہنم رسید ہوئے اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، لہٰذا ابو سفیان لشکر کو لے کر روانہ ہوا اور جاتے وقت یہ دھمکی دی کہ اب ہماری تمہاری ملاقات آئندہ سال بدر میں ہوگی۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی جنگ احد جو کہ 3 ہجری میں ہوئی تھی، یہ اس کا خاکہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب چلتے ہیں جنگ احزاب غزوہ خندق کی جانب جو کہ 5 ہجری میں ہوئی تھی، جس کی مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 1، خیبر سے قبیلہ بنی نذیر کے یہودیوں کا وفد مکہ معظمہ جا کر ابو سفیان سے ملا اور طے کیا کہ ہم سب متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ ابو سفیان مکہ سے قریش کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1,000 اونٹ سوار تھے۔ نمبر 2، خیبر کے یہودیوں نے اپنے ساتھ قبیلہ قیس کے لوگوں کو برانگیختہ کر کے لڑنے کے لیے ساتھ لیا۔ نمبر 3، عرب کے دیگر قبائل قبیلہ اسلم، اشجع، ابو مرہ، کنانہ، فرازہ اور غطفان بھی بڑی تعداد میں لشکر قریش میں آ کے شامل ہو گئے۔ ان سب کی مجموعی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو گئی۔ نمبر 4، اسلامی لشکر کی تعداد 3,000 تھی اور اسلامی لشکر میں صرف 36 ہی گھوڑے تھے۔
نمبر 5، رحمت للعالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی مشرق کی جانب کوہ صلعہ کے قریب کھلے میدان میں خندقیں کھدوائیں تاکہ ظالم دشمن شہر کے باشندوں کو اذیتیں نہ پہنچا سکے۔ لشکر کفار نے 24 دنوں تک محاصرہ کیا اور اہل شہر کو تنگ کیا۔ اس غزوہ میں قتال واقع ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی مدد کے لیے ملائکہ کا لشکر بھیجا اور آسمان سے ایسی تیز آندھی چلی کہ مشرکین کے لشکر کے تمام خیمے منہدم کر دیے۔ کھانا پکانے کے لیے دیگیں چولہوں پر چڑھائی تھیں، وہ زمین پر الٹ گئیں۔ تیز ہوا سے سنگریزوں نے اڑ اڑ کر ان پر شدید چوٹیں لگائیں اور لشکر کفار کے ہر گوشہ سے فرشتوں کی تکبیروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، لہذا کفار خوف زدہ ہو کر اپنا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب چلتے ہیں جنگ موتا، جو کہ 8 ہجری میں ہوئی تھی۔ جنگ موتا 8 ہجری میں ہوئی۔ 3000 کے اسلامی لشکر کے سامنے ہرقل بادشاہ کی نصرانی فوج اور قبائل عرب کے مشرکین متحد ہو کر مقابل ہوئے تھے اور ان کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ اس جنگ کی مختصر سی وضاحت ہم آئندہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے کریں گے کہ اس جنگ کی وجہ کیا تھی اور اس کا پس منظر کیا تھا اور اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا۔ ناظرین و سامعین، جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ خندق، ان کی مختصر سی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ مجاہدین کی تعداد اور ان کے پاس جو ساز و سامان ہوتا تھا ان کی تعداد کتنی تھی اور کفار کے لشکر کی تعداد اور ان کے ساز و سامان کتنا ہوتا تھا۔ صرف آپ کو یہ بتانا مقصود تھا۔ مذکورہ جنگوں کے علاوہ جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، دیگر جنگوں میں بھی اس قسم کے تفاوات پائے جاتے ہیں۔ یہاں ہم نے صرف 4 مشہور و معروف جنگوں کا سرسری خاکہ پیش کیا ہے۔ الحاصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورتاً اور دفع ضرر کے لیے ہی قتال کیا ہے۔ اس قتال سے ظالم کے ظلم و ستم کا استئصال کر کے امن و امان قائم کرنا ہی مقصود تھا۔ کفر و ظلمت، ظلم و ستم، ناانصافی، زور جتائی اور انسانیت کش جرائم کا پردہ چاک کرنے کے مستحسن عزم سے ہی آپ نے تلوار کو ہاتھ مبارک میں پکڑا۔ کسی پر زور یا دباؤ ڈالنے کے لیے آپ نے ہرگز تلوار نہیں اٹھائی۔ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ حقانیت کی بنا پر ہی پھیلا ہے، کیونکہ اگر اسلام تلوار ہی کے بیل بوتے پر پھیلا ہوتا تو اسلام کی جڑیں تا دیر مستحکم نہ رہتی بلکہ قلیل عرصہ میں متزلزل ہو کر اکھڑ گئی ہوتی۔ لیکن 1500 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اسلام اپنی شان و شوکت سے قائم و دائم رہتے ہوئے روز بروز پھیل رہا ہے۔ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ الزام عائد کرنے والے متعصب عناصر کو دندان شکن جواب دینے کے لیے ہم اپنے ناظرین اور سامعین کی ضیافت کی غرض سے اہم نکات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم تاریخ کی گواہی سے چند ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ مخالفین کو بھی ناچار و مجبور ہو کر اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ محبوب رب العالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ظاہری دنیاوی سال کو با اعتبار عیسوی تقابل کر کے پھر اس کے ضمن میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر مبارک اس دنیا میں بسر کی۔ آپ کی ولادت بسعادت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کا 63 سال کا جو عرصہ ہے، اس عرصہ کے درمیان وقوع میں آئے ہوئے اہم واقعات، حالات، حوادث، امور وغیرہ کو عیسوی سن کے اعتبار سے ہم ٹٹولتے ہیں۔ رحمت للعالمین حضور نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی حیات ظاہری ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کی پیدائش مبارک 12 ربیع الاول شریف ہجرت کے 53 سال پہلے 571 سن عیسوی اور دنیا سے پردہ فرمانا 12 ربیع الاول شریف 11 ہجری 632 سن عیسوی۔ ناظرین و سامعین، قمری سال کے اعتبار سے آپ کی عمر مبارک 63 سال اور شمسی سال کے اعتبار سے آپ کی عمر شریف 61 سال بنتی ہے۔ اب ہم شمسی سال کے اعتبار سے آپ کی حیات طیبہ کا جائزہ لیتے ہیں۔
ولادت بسعادت 571 سن عیسوی 53 سال قبل از ہجرت۔ نمبر 2، اعلان نبوت 610 سن عیسوی، جس وقت آپ کی عمر مبارک قمری اعتبار سے 40 سال تھی۔ نمبر 3، ہجرت 622 سن عیسوی، جب آپ کی عمر مبارک قمری اعتبار سے 53 سال تھی۔ جہاد کا حکم 623 سن عیسوی، عمر مبارک 55 سال تھی یعنی 2 ہجری، اور وصال پاک 632 سن عیسوی، عمر مبارک 63 سال تھی یعنی 11 ہجری۔ مذکورہ بالا تفصیل کو 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلا حصہ ولادت بسعادت 571 سن عیسوی سے جہاد کا حکم نازل ہونا 623 سن عیسوی یعنی 2 ہجری تک۔ دوسرا حصہ جہاد کا حکم 623 سن عیسوی یعنی 2 ہجری سے رحلت پاک 632 سن عیسوی یعنی 11 ہجری تک۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ حصہ اول کی مدت 53 سال اور حصہ دوم کی مدت 9 سال۔ یعنی قرآن مجید کی سورہ حج کی آیات کریمہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا 623 سن عیسوی کو نازل ہوئی، اور 623 سن عیسوی سے جہاد کا آغاز ہوا، اور 623 سن عیسوی سے پہلے اسلامی تاریخ میں ایک بھی جنگ نہیں ہوئی، جس کا اعتراف ان لوگوں کو بھی ہے جو یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، معاذ اللہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کو تلوار سے پھیلانے کا آغاز 623 سے ہوا۔ تو اگر اسلام صرف تلوار سے ہی پھیلا ہوتا تو 623 سے پہلے اسلام کی نشر و اشاعت نہ ہوئی ہوتی، لیکن ہم تاریخ، ہسٹری کے شواہد و دلائل کی روشنی میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ 623 سے پہلے ہی اسلام اپنی حقانیت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر نقش ہو گیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی محاسن اور خصائص کبریٰ نے دنیا کو متاثر کر دیا تھا۔ آپ کے نور نبوت نے ظلمت کدا میں بھٹکنے والوں کو ہدایت کی روشنی عطا کر دی تھی۔ اب ہم چند ایسے واقعات اور امور کی طرف قارئین و ناظرین و سامعین کی عالی توجہات کو مرکوز کرنے کے لیے اختصاراً صرف اشارہ کرتے ہیں کہ جن پر بنظر عمق غور و فکر کرنے پر یہ حقیقت عیاں ہوگی کہ اسلام ہرگز تلوار کے بل بوتے پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام اپنی صداقت اور حقانیت کی وجہ سے عالمگیر پیمانے پر پھیلا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے 582 سن عیسوی میں جو واقعہ رونما ہوا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 12 سال تھی، یعنی آیت قتال کے نازل ہونے کے 43 سال پہلے آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام کا سفر کیا۔ جب آپ کا قافلہ بصرہ پہنچا تو بصرہ کے قریب ایک دیہات میں ایک صومعہ تھا۔ اس صومعہ میں بحیرہ نام کا ایک راہب رہتا تھا جو تورات، انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں کا زبردست عالم تھا، اور اس کا شمار یہود اور نصارہ کے بہت بڑے علماء میں ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی عرب سے آنے والا قافلہ اس کے صومعہ کے قریب آ کر ٹھہرتا تو بحیرہ راہب اپنے صومعہ سے باہر نکل کر قافلے کے ہر شخص کو گھور گھور کر دیکھتا جیسا کہ اس کو کسی کی تلاش ہو، لیکن ہر مرتبہ وہ مایوس اور ناکام ہو کر واپس اپنے صومعہ میں لوٹ جاتا۔ لیکن 582 سن عیسوی میں حضور سرور کائنات رحمت عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کے ہمراہ اس صومعہ کے قریب آ کر ٹھہرے تو بحیرہ راہب نے اپنے صومعہ سے باہر آ کر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں، ہر شجر و حجر آپ کو سلام کر رہا ہے، تو اس نے یقین کر لیا
کہ مجھ کو جس کی تلاش تھی وہ ذات گرامی یہی ہے۔ بحیرہ راہب نے پورے قافلے کی دعوت کی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ راہب کے پاس تشریف لے گئے تو بحیرہ راہب نے آپ سے چند سوالات کیے اور تسلی بخش جوابات پانے پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس پر اس مہر نبوت کو بھی دیکھا جس کا ذکر اس نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا۔ بحیرہ نے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ بحیرہ ان میں سے ایک ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے اظہار نبوت سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ 582 سن عیسوی میں بحیرہ راہب کا یہ مذکورہ واقعہ پیش آیا۔ ملک شام کا ایک شخص باسیل بن منجائل بھی بحیرہ راہب کے صومعہ میں موجود تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے مذکورہ معاملہ دیکھا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ باسیل بن منجائل کو پختہ یقین تھا کہ بحیرہ راہب حق کے سوا کچھ نہیں کہتا، لہٰذا وہ بھی اسی وقت سے گرویدہ ہو گیا۔ پھر وہ شخص قسطنطنیہ جو کہ آج استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں چلا گیا۔ پھر وہاں سے قیصاریہ چلا گیا۔ جب باسیل بن منجائل قیصاریہ میں تھا تب اس نے سنا کہ مکہ معظمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے تو وہ آپ پر ایمان لایا۔ باسیل بن منجائل ملک شام کے شہر قلعہ سور کے حاکم ارمویل بن قسطہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ باسیل بن منجائل نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا یہاں تک کہ 640 سن عیسوی یعنی 19 ہجری میں ملک شام میں قلعہ سور کے جنگ کے موقع پر انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا اور اسلامی لشکر کے لیے عظیم خدمات انجام دی، جس کا تفصیلی بیان ہم آپ کے سامنے فتوحات ملک شام کے ضمن میں کریں گے۔ 610 سن عیسوی سے پہلے حضرت حبیب نجار اور اصحاب قریہ وغیرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اگلی آسمانی کتابوں میں پڑھ کر اعلان نبوت سے پہلے ایمان لے آئے تھے، اور 613 سن عیسوی یعنی اعلان نبوت کے 5ویں سال مکہ معظمہ سے کچھ مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، کیونکہ مکہ معظمہ میں مسلمانوں کا رہنا مشرکوں نے دو بھر کر دیا تھا، لہٰذا محبوب خدا رحمت للعالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ اس ہجرت کو ہجرت اول کہتے ہیں۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت جعفر بن ابی طالب وغیرہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی شامل تھے۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک جماعت کو بحیثیت وفد بہت سارے ہدیے اور تحائف کے ساتھ حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ اس وقت کے نجاشی کا نام اسمہ تھا۔ کفار مکہ کے وفد نے نجاشی بادشاہ سے مسلمانوں کی شکایتیں کی اور زہر اگل اگل کر بادشاہ کے کان بھرنے کی بھرپور کوشش کی اور یہ درخواست کی کہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکال دے۔ بادشاہ نجاشی اسمہ نے کہا کہ مسلمانوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہے، لہٰذا جب تک ان سے روبرو بات چیت نہ کر لوں تب تک کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مسلمان شاہی دربار میں طلب کیے گئے۔ بادشاہ نے مسلمانوں سے دین اسلام کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی احکام کی ایسی نفیس ترجمانی کی کہ بادشاہ کے دل پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر نجاشی بادشاہ نے کہا کہ حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہوا ہے، اس میں سے کچھ تلاوت کرو۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی کے مقدس کلام کو سن کر
نجاشی بادشاہ اور اس کے ارد گرد پادریوں کا جو گروہ تھا وہ تمام رونے لگے۔ تمام نے یک زبان ہو کر کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یہ دونوں کلام ایک ہی مشکات سے نکلے ہیں۔ پھر نجاشی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ وہ ذات مبارک ہے جن کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش مکہ کے تحفوں کو لٹا دیا اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ چنانچہ مشرکین مکہ کا وفد ناکام اور ذلیل و رسوا ہو کر واپس لوٹ گیا۔ ہم آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔